السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شب برات رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ایک باعظمت اور بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کر کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کریں۔ ہم اس رات کی عظمت کو پہچانیں اور اس عظیم رات کی قدر کریں۔ اس رات میں دلوں کو کفر و شرک، نفاق و شقاق اور حسد و کینہ کی آلودگیوں سے پاک کر کے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کریں۔ اس رات میں ذکر الہی، یاد خدا اور اطاعت و عبادت سے اپنے دلوں کو معمور کریں۔ پیارے ناظرین، اس رات میں ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے اور ہمیں کون کون سا عمل کرنا ہے، اب آپ اسے سنتے چلیں۔ شب بیداری یعنی پوری رات یا رات کے اکثر حصے میں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ اب ہمیں پوری رات جاگ کر کیسی عبادت کرنی ہے، اللہ کی کیسی اطاعت کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اسے بھی سماعت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنا یعنی کہ باوضو ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ اگرچہ ہمیں قرآن مقدس زبانی یاد ہوں، اس کے باوجود اگر ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو ہمیں دوگنا ثواب ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے، اور جب اپنی ناظروں سے، اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور کم از کم یہ صورتیں یا آپ ان آیتوں کو ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اس سورہ کو مکمل پڑھیں، اور سورہ بقرہ یعنی کہ الف لام میم، یہ جو سورت ہے، اس سورت کی آخری 3 آیتیں یعنی للہ ما فی السماوات سے اس سورت کی آخری 3 آیتوں کو آپ پڑھیں، اور سورہ کہف کے شروع کی 3 آیتیں اس کی بھی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین شریف، اسے آپ مکمل پڑھیں یعنی پوری سورت آپ پڑھیں، اور اذا زلزلت الارض، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، اسے آپ 2 دفعہ پڑھیں، اور قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو بھی آپ 3 دفعہ پڑھیں، اور قل ھو اللہ احد، جو کہ بہت ہی چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو آپ 3 دفعہ پڑھیں۔ ان سورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ بھی ایسی رات جو باعظمت، بابرکت اور مقدس رات جو شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اگر ان آیتوں اور سورتوں کو پڑھا جائے تو اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بے شمار اور بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نوافل یعنی نفل نمازیں بھی ادا کریں، اور کثرت کے ساتھ نفل نمازیں اس رات یعنی شب برات میں پڑھیں، اور ہر رکعت میں کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی سورتوں کو اور آیتوں کو پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت نماز سے باہر تلاوت سے افضل ہے۔ جو قرآن مقدس کی صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے ثواب میں، اور جو ہم یوں ہی ایسے ہی نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور آپ اس رات میں جتنی نمازیں چاہیں پڑھیں، جتنی رکعتیں چاہیں پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 10، 14، 16، 20، جتنی نمازیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ 2 رکعت کر کے آپ پوری رات جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بالخصوص اس رات میں خاص طور سے آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں، آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں، آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور نوازیے، ضرور عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، 10 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ یہ کریں گے یعنی ان 10 باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، پرانے نئے، جو غلطی سے کیے، جو قصداً جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے، چھپے اور کھلے، سب گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب بتا کر ارشاد فرمایا، اگر آپ سے ہو سکے تو ہر روز یہ نماز ایک بار پڑھ لیں، اور اگر روزانہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو
تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو صلاۃ التسبیح اس نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ترکیب یہ منقول ہے کہ سب سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں، وہی جو کہ اور نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے 15 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے پڑھنے کے بعد پھر ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے، اور الحمد پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی بھی سورہ جو ہمیں یاد ہو اسے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیح، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں یعنی سبحان ربی العظیم، اسے پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ہمیں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ جانا ہے، اور سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 دفعہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر 10 دفعہ پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے، بیٹھ کر بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ جانا ہے، دوسرے سجدے میں بھی ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم باقی نماز کو اور نمازوں کی طرح اسی طرح سے پورے کرتے جائیں گے۔ اور یہ تسبیح جو 10 دفعہ ہمیں پڑھنا ہے، اسے ہر رکعت میں آپ کو کل 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے الحمد پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، اس کے بعد قرات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسری سجدہ جائیں گے تو اس وقت 10 مرتبہ۔ اس طرح سے ہمیں ہر وقت 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ مکمل صلاۃ التسبیح کی نماز چاروں رکعتوں کو پورا کریں اور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اب بھی اگر رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے اور آپ شب بیداری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس کی تسبیح و تحلیل اور اس کی حمد بیان کریں۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت کے اذکار میں سے بہتر ذکر یہ ہے، اسے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے سماعت کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلك وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلك والحمد للہ مثل ذلك ولا الہ الا اللہ مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلك۔ اس طرح سے آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دیگر اوراد و وظائف ہیں جو آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور پوری رات بیدار رہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ توبہ و استغفار کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اس رات میں ان تمام تر عبادات کو کرنے کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔